بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ہاں صاحب تو میاں صاحب کو این آر او نہیں دے رہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ میاں صاحب نے خان صاحب کو این آر او دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نواز شریف کی صحت مزید خراب ہو گئی ہے اور انہیں فوری طور پر بیرون ملک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ نواز شریف اگلے 48 گھنٹوں میں بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ حکومت نے بھی انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کا نام ECL سے نکالا جا رہا ہے۔ نواز شریف کے ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف اس وقت سفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نواز شریف اس وقت تک فضائی سفر نہیں کر سکتے جب تک ان کے پلیٹلیٹ کی تعداد تسلی بخش نہیں ہوتی۔ سابق وزیر اعظم جو بدستور بیرون ملک علاج کروانے پر راضی نہیں ہو رہے تھے، انہیں ان کے اہل خانہ خصوصاً ان کی والدہ نے اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ وہ بیرون ملک جا کر اپنا علاج کرائیں۔ حکومت نے بھی نواز شریف کے بیرون ملک جانے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی صحت کے پیش نظر ان کا نام ECL سے بھی نکالا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندرونی ذرائع کے مطابق نواز شریف کے ساتھ ان کے بھائی شہباز شریف بیرون ملک جائیں گے۔ نواز شریف کی صحت پہلے سے زیادہ خراب ہے اور بیرون ملک سفر کرنا ان کے لیے بہت بڑا رسک قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق نواز شریف کو فضائی سفر کے لیے پلیٹلیٹ کی تعداد 50,000 ہونا ضروری ہے۔ اگر پلیٹلیٹ کی تعداد کم ہوئی تو فضائی سفر کے دوران ان کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فضائی سفر کے دوران انسانی جسم پر جو پریشر بنتا ہے، اگر پلیٹلیٹ کی تعداد کم ہوئی تو اس کا براہ راست اثر ان کے دماغ پر پڑ سکتا ہے اور ان کا امیون سسٹم ویک ہونے کی وجہ سے اس پر بہت زیادہ اثرات پڑ سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق نواز شریف کو اس حالت میں فضائی سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہیں بیرون ملک جانے کے لیے ایئر ایمبولینس اور ڈاکٹروں کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق نواز شریف کو پلیٹلیٹ کم ہونے کی وجہ سے انہیں بیرون ملک لے جایا گیا تو ان کی صحت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ وزارت داخلہ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نیب سے اتمام حجت کے لیے پوچھا جائے گا کیونکہ نواز شریف نیب کے ملزم ہیں۔ نواز شریف کی صحت اور ڈاکٹروں کی رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں بیرون ملک جانے کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے گی۔ حکمران جماعت اس بات کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتی کہ نواز شریف چونکہ سرکاری تحویل میں بیمار ہوئے ہیں اور خدا نخواستہ نواز شریف کی بیماری طول پکڑ گئی یا انہیں کچھ ہو گیا تو اس کا الزام براہ راست ان پر آئے گا، تو نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے حکومت پریشر میں دکھائی دیتی ہے۔ ذرائع کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ شریف فیملی سے زیادہ حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ نواز شریف کسی طرح بیرون ملک چلے جائیں۔ ان کی بیماری کے باعث اب انہیں اس بات کا موقع مل گیا ہے کہ انہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا جا سکے۔ نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز شریف کے ساتھ فوری طور پر بیرون ملک نہیں جا سکیں گی۔ ان کا پاسپورٹ عدالت میں جمع ہے۔ وکلا سے مشاورت کے بعد پاسپورٹ کی واپسی کے لیے اپلائی کیا جائے گا، جس کے بعد مریم نواز اپنے والد کے پاس بیرون ملک جائیں گی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق مریم نواز کے بیرون ملک جانے کی بھی کسی سطح پر کوئی مخالفت نہیں کی جا رہی۔ قانونی اور عدالتی معاملات اور سیاسی معاملات پر نواز شریف کی صحت کے معاملات پوری طرح حاوی نظر آتے ہیں۔ عین اس وقت جب مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں ایک بڑے اجتماع کے ساتھ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، حکومت شدید مشکلات میں نظر آتی ہے۔ ان حالات میں نواز شریف کی صحت کے معاملات کی وجہ سے اگر نواز شریف بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ حکومت راحت کا سانس لے گی۔ نواز شریف کے بیرون ملک جانے سے ان کے ووٹر اور سپورٹر کو مایوسی ہوگی، خاص کر ان لوگوں کو جو مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سیاست سے زیادہ اپنے بھائی نواز شریف کی صحت کو اہمیت دے رہے ہیں۔ ان کے خیال میں اس وقت نواز شریف کی صحت پر توجہ دینا زیادہ ضروری ہے۔ میاں صاحب کے بیرون ملک جانے سے ان کی اپنی ساکھ کتنی مجروح ہوگی، ان کی جماعت کو کتنا نقصان پہنچے گا اور کیا میاں صاحب علاج کے بعد وطن واپس آئیں گے، یہ سوالات آنے والے دنوں میں ضرور اٹھیں گے۔ لیکن ذرائع کے مطابق پارٹی قیادت اور نواز شریف کے اہل خانہ کو اس وقت سب سے زیادہ فکر نواز شریف کی ہے
اور یہ تمام حلقوں نے، پولیٹیکل اور غیر پولیٹیکل حلقوں، سب نے اس بات کو مانا ہے کہ نواز شریف کی بیماری سنجیدہ نوعیت کی ہے۔ سیاسی معاملات کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نواز شریف کی صحت پر، شہباز شریف کے تحفظات پر شاید لوگ اتنا یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کی بیٹی مریم نواز شریف نے اپنے والد کی صحت کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، جس طرح کی تشویش ڈاکٹر نے ظاہر کی تھی۔ شہباز شریف صاحب کی طرف کون سا آ جائے گا اگر وہ جاتے ہیں تو، کہ فیملی کے افراد آ جائے؟ مجھے بھی نہیں پتا کوئی اپیل آپ کر رہے ہیں، کوئی درخواست دے رہے ہیں جو ہے اس حوالے سے ECL سے نام نکالنے کے لیے؟ مجھے نہیں پتا، میں گھر جا کے ابھی دیکھتی ہوں، پتہ کرتی ہوں شہباز شریف صاحب مینیج کر رہے تھے، لیکن میں تو آبویسلی ابھی فورن ٹریول نہیں کر سکتی کیونکہ میرا تو پاسپورٹ عدالت کے پاس ہے۔ میری خواہش بھی یہ ہوگی اور میری بڑا مشکل ہے کہ میاں صاحب علاج کے لیے باہر چلے جائیں اور میں نہ جا سکوں، وہ بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے، کیونکہ بہت فکر ہوتی ہے اور کنسرن ہوتا ہے۔ لیکن میاں صاحب کو اگر بالکل ان کی زندگی کا مسئلہ ہے اور بہت کرٹیکل ہے تو ان کو جہاں دنیا میں ان کا علاج ہے ان کو جا کے اویل کرنا ہے۔ فائنلی آپ کو جو ریلیف ملا ہے، آپ کتنا شکر گزار ہوں گی اور سمجھتی ہیں کہ عدلیہ سے مزید بھی آپ کو ریلیف ملے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ سچ غالب آ کے رہے گا۔ تھینک یو سو مچ مریم۔ چلو جی۔ اور کہنے والے تو کہتے ہیں، حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے اگر نواز شریف کو بیرون ملک نہ بھیجا گیا تو حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوگی، اس لیے نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کی خواہش ان کے اہل خانہ سے زیادہ حکمران جماعت کی ہے۔ نواز شریف اگر بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان یا آزادی مارچ سے نمٹنا حکومت کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ پیپل پارٹی کی دھرنے میں شمولیت بہت زیادہ نظر نہیں آتی، اور اگر مسلم لیگ نور بھی اس میں سے ہٹ جاتی ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان کا دھرنا کمزور پڑ سکتا ہے۔ بعض حلقوں کا خیال یہ ہے کہ دھرنے کی وجہ سے حکومت دباؤ میں آ گئی ہے، اس لیے نواز شریف کے بیرون ملک جانے کی یا بیرون ملک بھیجنے کی انہیں کوشش کی جا رہی ہے، اور مریم نواز شریف کے بھی باہر جانے کی کوئی مخالفت نہیں کی جا رہی۔ اگر اسے حقیقت بھی مان لیا جائے تو پھر سوال یہ کہ اب آزادی مارچ یا مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ مولانا فضل الرحمان تو آزادی مارچ کو کال آف کرنے کے لیے بالکل راضی نظر نہیں آتے، ان کے رویے میں پہلے سے زیادہ سختی دکھائی دیتی ہے۔ نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں اگر بیرون ملک چلے گئے تو حکومت کے خلاف تحریک کمزور پڑ سکتی ہے، اور وہ اس موقع پر حکومت کو کوئی NRO نہیں دینا چاہتے۔ ان کے باہر جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن خرابی صحت کی وجہ سے نواز شریف بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں، اور لگتا یوں ہے کہ حکومت نے انہیں NRO نہیں دیا، لیکن نواز شریف نے حکومت کو NRO دے کر حکومت کی مشکلات میں کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ نواز شریف کو جب نیب سے سروس ہاسپٹل لے آیا گیا تو اس وقت بھی انہیں بیرون ملک علاج کی آفرز کی جا رہی تھی۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے بھی آن ریکارڈ یہ کہا تھا کہ نواز شریف کا نام ECL میں شامل نہیں۔ اسی سے یہ تاثر سامنے آ رہا تھا کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ نواز شریف بیرون ملک چلے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ NRO نہیں دیں گے۔ چند روز قبل بھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے حوالے سے یہی بیان داغا تھا کہ یہ دھرنا NRO کے لیے اور NRO نہیں ملے گا، لیکن اب سب سے زیادہ کوشش حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ نواز شریف باہر چلے جائیں۔ حکمران جماعت کا خیال ہے کہ اس سے مولانا فضل الرحمان کا دھرنا کمزور پڑ جائے گا۔ مسلم لیگ نون اگر مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی یا دھرنے میں شامل نہ ہوئی تو پھر آزادی مارچ کی طاقت کمزور پڑ جائے گی۔ خیال یہ کہ نواز شریف اگلے 2 روز میں یا اس سے بھی پہلے اگر ان کا نام ECL سے نکال دیا گیا تو انہیں خصوصی ایئر ایمبولینس کے ذریعے بیرون ملک بھیج دیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کے استعفے کی شرط سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے استعفے سے کم پر کسی صورت بات نہیں ہوگی۔ چودھری پرویز الہی نے مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کے بعد وزیر اعظم کو بریفنگ دیتے ہوئے اس کا انکشاف کیا ہے۔ چودھری پرویز الہی مولانا فضل الرحمان سے گزشتہ 3-4 روز میں کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ ہر بار مولانا فضل الرحمان کی جانب سے انہیں یہی جواب ملتا ہے کہ استعفیٰ چاہیے، اور وہ بھی وزیر اعظم کا۔ چودھری پرویز الہی سے مذاکرات کی تفصیل جاننے کے بعد خان صاحب نے ان سے کہا
کہ اگر مولانا فضل الرحمان استعفے کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہے تو پھر اس سے مذاکرات کرنے کا فائدہ کیا؟ مذاکرات روک دینے چاہیے یا مزید مذاکرات تو کرنے نہیں چاہیے۔ چودھری پرویز الہی اور وزیر اعظم کی ملاقات کے حوالے سے ذرائع نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آزادی مارچ والے اگر دھرنا دینا چاہتے ہیں اور وہ پرامن رہیں تو دھرنا جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن مذاکرات کے لیے انہیں وزیر اعظم کے استعفے کی شرط سے دستبردار ہونا ہوگا۔ خان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو وزیر اعظم رہنے دیا جائے، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان جو شرائط عائد کرنا چاہتے ہیں، جو مطالبات بنوانا چاہتے ہیں، وہ ان پر غور کر سکتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے مولانا فضل الرحمان کو دھاندلی کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنانے کی بھی پیشکش کی تھی، جسے مولانا نے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ جب پورا الیکشن دھاندلی زدہ ہے اور تمام سیاسی جماعتیں، بڑی بڑی سیاسی جماعتیں یکجا ہو کر یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر اس حکومت کے رہنے کا کوئی آئینی جواز نہیں، اور نہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے اب کمیشن بنانے کا کوئی فائدہ ہے۔ کمیشن میں بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ حکمران جماعت چاہتی تو اب تک تحقیقاتی کمیشن تحقیقات مکمل کر کے اپنی رپورٹ جمع کرا چکا ہوتا۔ ایک تحقیقاتی کمیشن حکومت نے ابتدائی ایام میں بنایا تھا، لیکن اس کا ایک بھی اجلاس نہیں ہوا، اور اسی سے حکومت کی نیک نیتی کا پتہ چلتا ہے۔ ذرائع کے مطابق کرتارپور کی تقریب کے حوالے سے آزادی مارچ اور حکومت میں 2-3 روز کا سیز فائر ہے، جس کے بعد سیاسی معاملات اور مذاکرات کا ایک اور دور چلے گا۔ حکومت کی اہم شخصیات اور مقتدر حلقوں کے نمائندے بدستور مولانا فضل الرحمان سے رابطے میں ہیں اور معاملے کو مثبت یا پرامن حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا کی اہم شخصیات کو بھی مختلف انٹرویوز دیے، جس میں انہوں نے اپنے اگلے پلان کے حوالے سے کچھ اہم انکشافات کیے ہیں۔ نظر نہ آنے والا فریق ہے ان مذاکراتی عمل کے اندر، چاہے خٹک صاحب کے ساتھ ہو، الہی صاحب کے ساتھ ہو، نظر نہ آنے والا کوئی؟ ٹھیک ہے، مگر آپ سے رابطے ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ بھی تو استعفے دے سکتے ہیں نا، پی ایم ایل این دے، پی 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 دے، آپ کے جو ممبر ہیں وہ اپنے استعفے دیں، خیبر پختونخوا سے دیں، سینیٹرز سے دیں۔ استعفا لینے آئے ہیں، دینے نہیں آئے ہیں۔ چاہیں تو نو کانفیڈنس موو بھی لے آئیں۔ ہم نے تجربہ کر لیا ہے نا سینیٹ کے چیئرمین کا، وہ معلوم ہے۔ ادھر بھی معلوم ہے کیا ہوگا، وہ خدشہ ہے تو وہ پھر ریپیٹ ہم نہیں کرتے۔ استبل نہیں لگانا چاہتے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بند گلی میں بھی ڈال دیا ہے ڈے 1 سے۔ کوئی شک نہیں ہے، ہم دیوار سے لگے ہوئے ہیں، احساس ہے آپ کو؟ ایک انچ پیچھے جانے کا ہمارے پاس راستہ ہی نہیں ہے۔ اور حکمران جماعت کو ایک اور امتحان کا سامنا، اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا۔ قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد جمع کرا دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید گرما گرمی ہوئی، شور شرابہ کیا گیا، جس کے بعد حزب اختلاف نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ قاسم سوری ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل قرار دیا تھا، لیکن حکومت نے عدالت سے اسٹے آرڈر لے لیا اور ڈپٹی اسپیکر اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپے ہوئے۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف نے کہا کہ وہ شخص جو کئی ہزار جعلی ووٹوں سے نااہل ہوا، اس سے قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرائی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سخت جملوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ علی امین گنڈا پور نے اپوزیشن کو دوبارہ الیکشن لڑنے کی آفر کی۔ علی امین گنڈا پور نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ وہ ان کے حلقے میں دوبارہ الیکشن لڑیں۔ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اسد علی نے ان کا چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا کہ ابھی حکومت مستعفی ہو جائے اور تمام اراکین مستعفی ہوں، بے شک کل الیکشن کرا لیں تو وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ اب آپ کو اس ہفتے میں کچھ اہم موضوعات کے حوالے سے میرا تبصرہ تجزیہ میں نے کیا تھا، پروگرام کے حصے میں آپ وہ دیکھیں گے۔ حافظ حمداللہ جے یو ایف اے کے رہنما گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک اہم سوال ان سے پوچھا گیا ہے، اور وہ سوال قومی اداروں کے حوالے سے ہے، بڑا سینسٹیو موضوع ہے۔ اسی پہ حافظ حمداللہ سے جو سوال پوچھا گیا اس کو وہ جواب دے رہے ہیں، ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں، پہنچتے سے۔ حافظ صاحب میں آپ کو صرف کہنا چاہوں گا سر کہ 2014 کا دھرنا
obviously غلط تھا نہ اس سے پرائم منسٹر استعفیٰ دیا انہوں نے اور عمران خان صاحب کو سیاسی شکست ہوئی ان کو واپس پیچھے جانا پڑا. تو آپ بھی اب انہی کا ایک شکست خوردہ ڈرائیو کو لے کے آگے چل رہے. اگر آپ نے عمران صاحب کے جتنے آپ نے فوج میں بیان بتائے ہیں یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ واقعی کنڈیمیبل ہیں, ان کو نہیں دینے چاہیے تھے, لیکن ہم ایک غلط مثال کیوں دے رہے ہیں؟ مثال تو اعلیٰ دی جاتی ہے نا. دیکھیں نا کامران صاحب, میں اسی پر آ رہا ہوں. کامران صاحب ایک ایسا آدمی, انڈیا میں آپ دیکھیں ایک پروگرام اس کا ہوتا ہے, بہت مشہور پروگرام ہے, وہ عوام کے سامنے اس طرح کا کوئی جیسے ہمارے عوام کی عدالت جیو پر کبھی کبھار ہوتا تھا جواب دے, عوام کی عدالت. اس میں آپ دیکھیں وہ ہمارے ISI کے بارے میں ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہے, لندن میں ان کی انٹرویو ہے, بہت سے ایسے انٹرویوز درجنوں آپ کو ملیں گے. کیا پھر یہ بندہ یہ حق رکھتا ہے کہ یہ بندہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن جائے؟ جی مجھے سوال پوچھنے حافظ صاحب کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ جائے مولانا صاحب کا. مولانا صاحب میں مولانا صاحب کا جو بیان ہے, مولانا صاحب نے صرف اتنا کہا ہے کہ اداروں کو غیر جانبدار ہونا چاہیے, کیونکہ غیر جانبداری کا جو حدود تعین کیا یہ آئین نے کیا, میں نے نہیں کیا ہے. لیکن میں دو سوال کرتا ہوں آپ کی چینل کی توسط سے دو سوال. بلوچستان میں باپ پارٹی کیسی بنی, کس نے بنائی, کس کی پشت پناہی ان کا حاصل تھی, اور جنوبی پنجاب محاذ خسرو بختیار کی یہ کیسے بنی, کس نے بنائی, الیکٹیبل کو کیا ہوا ان کے ساتھ, کون کرنے والا تھا؟ یہ بہت بڑی داستان ہے, یہ اس کا فوراً جواب دیں. میں آپ کو میں تھوڑا ڈرتا بھی ہوں. حافظ صاحب آپ کی بات آ گئی, جب عمران خان صاحب پاور میں نہیں تھے, جو کچھ انہوں نے انڈیا میں جا کے فرمایا obviously وہ بھی غلط تھا, جب پاور میں آ کے انہوں نے یہ باتیں کی وہ بھی غیر مناسب تھی. لیکن میں آپ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جس طرح آپ اگر ابھی پاور میں نہیں ہیں یا کوئی اور پارٹی پاور میں نہیں ہے, پاور میں ہونا نہ ہونا کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کے معتبر ادارے جو جنگیں لڑ رہے ہیں, افغانستان کی بارڈر پہ الگ لڑ رہے ہیں, انڈیا کی بارڈر پہ غیر جانبدار کی بات کی ہے. ہاں جی, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے غیر جانبدار اور متنازع نہ ہوں. حافظ صاحب ہمارے پاس کوئی ہے. دیکھیں اپوزیشن جماعتیں جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, JUI, پیپلز پارٹی اور بھی دیگر جماعتیں, وہ سب یہ سمجھتی ہیں کہ پولنگ اسٹیشنوں پر فوج کی موجودگی کے باوجود ان کا مینڈیٹ چرا لیا گیا. تو جن جماعتوں کا ووٹ بینک بظاہر مضبوط تھا اور آج بھی وہ اپنے ووٹ بینک کا اظہار کر رہے ہیں, لاکھوں لوگوں کو لے کر باہر نکل سکتے ہیں, تو وہ الیکشن کیسے ہار سکتے ہیں؟ تو ان کے خدشات اگر بے بنیاد ہیں تو میرے نزدیک انہیں دور کیا جانا چاہیے. یہ بھی اپنے لوگ ہیں, سوال پوچھنا کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے. اور سوال جو سب سے اہم ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ ان تمام سیاسی جماعتوں نے جو آج ریگنگ کا الزام لگا رہی ہیں, انہوں نے آج تک ایسا نظام وضع کیوں نہیں کیا کہ انہیں الیکشن کے لیے فوج کی ضرورت ہی نہ پڑے. فوج کے بغیر الیکشن آپ کروا نہیں سکتے, مردم شماری کرانا ہو تو بھی آپ کو فوج بلانا پڑتی ہے. کوئی چھوٹی سے چھوٹی مشکل, بڑی سے بڑی تو بڑی دور کی بات ہے, چھوٹی مشکل بھی پیش آئے تو فوج بلا لیتے ہیں. بجلی چوری بھی فوج کی مدد کے بغیر نہیں پکڑی جاتی. تو آج تک الیکشن کمیشن جو الیکشن کنڈکٹ کرانے کا ذمہ دار ہے اسے بھی مضبوط نہیں کیا جا سکتا. آج بھی اگر الیکشن کرانے کی نوبت آ جائے تو الیکشن کرانے کا نظام کون سا ہے؟ کوئی ڈھنگ کا میکینزم موجود نہیں ہے. تو میرے نزدیک نہ فوج کو متنازع بنانے کی کوشش ہونی چاہیے, نہ ہی فوج متنازع امور میں دخل دے. فوج ایک واحد ادارہ ہے, کریڈیبل ادارہ. فوج اور عدلیہ دو ادارے جن کے بارے میں ابھی بھی کریڈیبلٹی اسی طرح موجود ہے. بے شمار اعتراضات ہوں گے, بے شمار تحفظات ہوں گے, لیکن ابھی بھی لوگوں کی بھرپور تائید ان دو اداروں کو حاصل ہے, یہ میں دعوے سے کہتا ہوں. لیکن اس کے باوجود کہ الیکشن کے حوالے سے سوالیہ نشان موجود ہے, لوگ فوج کی عزت کرتے ہیں اور فوج پر فخر کرتے ہیں. اگر کوئی وزیر اعظم خان صاحب ہو یا کوئی اور ہو اس حوالے سے بات بھی کرتا ہے یا سیاستدان کرتے ہیں تو اس کو تنگ نظری سے نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ ان کے کنسرن دور کرنے چاہیے. اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار گفتگو کر رہے ہیں آف دی ریکارڈ میں دھرنے کے حوالے سے, چونکہ دھرنا اس وقت ہاٹ ایشو ہے. اس کے علاوہ مہنگائی یا باقی معاملات وہ سب ایک طرف رہ گئے, تو دھرنا از اے ٹاک آف دی ٹاؤن, اسی پہ بات کر رہے ہیں. حکومت کے اہم وزیر ہیں, ذرا ان کا موقع بھی لیتے ہیں. عثمان ڈار بیٹھ جائیں اور وہاں سے اٹھتی. میں ڈار صاحب سے پوچھتا ہوں, ڈار صاحب استعفیٰ ہے آپشن؟ دھرنے کی ناکامی کی شکل میں وہ کیا شعر ہے غالب, دل کے بہلانے کے لیے یہ خیال اچھا ہے.
اگر میں کاشف شیر کو تو آپ نے کافی توڑ پھوڑ کر دی ہے، لیکن چلے آگے چلیں. تو اگر میں فضل الرحمان صاحب کی جگہ ہوتا نا، اور جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کیا ہے ان کے ساتھ، تو میں پشاور موڑ سے دھرنا اٹھاتا، ایک دھرنا جا کے رائیونڈ کے باہر دیتا اور ایک بلاول ہاؤس کے باہر، جو یہ نعرہ کرتے ہوئے قدم بڑھاؤ فضل الرحمان ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب انہوں نے پیچھے دیکھا اپوزیشن نظر ہی نہیں آ رہی، اور آپ بڑا ٹھیک ان سے پوچھ رہے تھے، اگر وہ خود سے آئے ہیں بیچارے مولانا صاحب کو پھنسا دیا دونوں نے مل کے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اب ان کا کام ہے دھرنا ادھر جا کے دیں، ان کے خلاف دھرنا دیں جو کہ، لیکن ایک دھرنے کا پورشن بھی چھوڑ کے جائیں گے نا. آپ یہ فکر نہ کریں کہ سارا دھرنا ادھر سے چلا جائے گا، ادھر گیا بھی تو آپ کو نہیں چھوڑتے. کم از کم آپ دیکھ رہے ہیں برف پگھل رہی ہے، فضل الرحمان صاحب کے لہجے میں بھی نرمی آ رہی ہے. راشد سبرو صاحب کا بیان چل رہا ہے اور جیسے کہتے ہیں جب تک عمران خان کے استعفے نہیں ملتے ہم نہیں جائیں گے. دیکھیں ہم 126 دن بیٹھے نا یہاں، لیکن 127ویں دن ہم بھی مذاکرات کے تھرو ہی مسئلے کا حل کر کے گئے تھے، کوئی استعفا نہیں لے کے گئے تھے. ان کو بھی آخر کار مذاکرات کے ٹیبل پہ ہی آنا چاہیے، 130ویں دن جا کر آئیں. اور دوسری چیز دیکھیں، جیسے جیسے ان کو سمجھ آتی جا رہی ہے کہ یہ غیر آئینی مطالبات تھے، یہ کہنا کہ یہ لشکر لے کر میں پرائم منسٹر کو جاؤں تو جا کے گرفتار کر لوں گا، اس سے پیچھے ہٹ گئے، اس سے پیچھے ہٹ گئے. ابھی ماضی میں نہیں جانا، حال پہ حال پہ رہنا. آپ کہے تو غیر آئینی نہیں ہے، یہ کہے تو غیر آئینی. اچھا. دوسری بات یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم ڈی چونک پہنچیں گے. پھر فضل الرحمان صاحب کو اندازہ ہوا کہ ایک پاسداری ہے ایگریمنٹ کی، وہ کرنی ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، ڈی چونک نہیں جانا ہے، H9 میں بیٹھنا ہے، اس سے بھی یہ پیچھے ہٹ گئے. اب آپ دیکھیں گے اگلے 1-2 روز میں انہیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ استعفیٰ بھی غیر آئینی مطالبہ، اس لیے ہمیں ہٹنا ہے اس سے، اس پہ بھی پھر یہ کسی نہ کسی مذاکرات کی طرف آ جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اصل بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ قوم کو جلد خوشخبری ملے گی اور کسی نہ کسی نتیجے. دیکھیں حکمران جماعت کو توقع ہے کہ قوم کو جلد خوشخبری ملے گی، اور یہی توقع ان کے سیاسی مخالفین کو بھی ہے کہ خوشخبری ملنے والی ہے. حکومت کو یقین ہے کہ دھرنا بس ختم ہونے والا ہے، مولانا فضل الرحمان واپس چلے جائیں گے، اور مولانا فضل الرحمان یا ان کے لوگوں کو یہ یقین ہے کہ وہ حکومت ختم کرنے کے بعد ہی گھروں کو لوٹیں گے. اور قوم منتظر ہے کہ خوشخبری کس طرف سے آتی ہے اور کس شکل میں آتی ہے. حکمران جماعت اور اس کے سپورٹر دھرنے کے ناکام ہونے پر خوش ہوں گے، اور باقی خان صاحب کے جانے پر شکرانے کے نفل پڑیں گے. لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دونوں کی طرف دیکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ساڈا کی قصور، نہ تو ہم لانے والوں میں سے ہیں نہ بھگانے والوں میں سے ہیں. یہ جو سیاسی افراتفری اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے، یہ کیا صرف ہمارے لیے رہ گئی ہے؟ نواز شریف کے آخری 2-3 سال آپ دیکھیں تو اس قدر قیامت برپا ہوئی کہ رہے نام اللہ کا. پھر الیکشن کو بھی 1 سال نہیں ہوا اور دوبارہ وہی کھیل تماشے شروع ہو گئے. حکمران جماعت کا دعویٰ یہ کہ وہ بھی حکومت سے مذاکرات کے بعد دھرنے سے اٹھ گئے تھے، اب مولانا فضل الرحمان بھی چلے جائیں گے. تو یہاں تھوڑا سا حقائق کو درست کرنا ضروری ہے. ہاں صاحب نے دھرنا حکومت سے مذاکرات کی وجہ سے ختم نہیں کیا تھا. اگر آرمی پبلک سکول کا سانحہ نہ ہوتا، یہ بہت بڑا سانحہ تھا جو پوری قوم کے دلوں پر انمٹ نقوش چھوڑ گیا. یہ ایسا زخم ہے جو شاید رہتی دنیا تک ہمارے دلوں پر تازہ رہے. سانحہ آرمی پبلک سکول نہ ہوتا اور قومی یکجہتی کی لہر نہ اٹھتی تو خان صاحب دھرنے سے اٹھتے ہی نہ. یہ تو خان صاحب کو فیس سیونگ مل گئی. کوئی ایسا واقعہ ہوگا کہ خان صاحب نے دھرنا کال آف کر دیا؟ تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ خان صاحب نے حکومت سے مذاکرات کی وجہ سے دھرنا ختم کیا تھا. اور مجھے ایک اور بھی خیرت ہے، وہ ان سو کالڈ دانشور یا اینکرز پر جنہیں حقائق صرف اپوزیشن کے حوالے سے یاد آتے ہیں اور ان کے نشتر صرف سیاسی مخالفین پر چلتے ہیں، اور شاید اس لیے چلتے ہیں کہ سرکار کی نظروں میں رہ سکیں. لیکن ایک حقیقت جو ہے وہ تو کہیں نہ کہیں آپ کو انڈوز کرنی چاہیے. اور اب کچھ اپنے دوستوں کی خبر لیتے ہیں. رپورٹر میں گفتگو کر رہے ہیں چودھری غلام حسین اور صابر شاکر. دیکھتے ہیں کہ دھرنے کے حوالے سے ان کی فائنڈنگز کیا ہے. چانس ہے، مذاکرات کرنے ہیں آپ کریں، نہیں کرنے تو سمجھیں اس کے بعد ہمیں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں. دوسرا تھا فوری طور پر نئے انتخابات، ریجیکٹڈ. تیسرا تھا کہ وزیر اعظم اور صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی، وزیر اعظم جو ہے قومی اسمبلی تحلیل کریں اور وزراء اعلیٰ کو کہا جائے کہ وہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں. یہ تینوں باتیں ریجیکٹ ہو گئی ہیں، مسترد کر دی گئی ہیں
ہاں ایک پوائنٹ پہ بات ہو سکتی ہے اور وہ ہے کہ انتخابی اصلاحات وہ ہو سکتی ہے. تحریک عدم اعتماد اگر آپ لانا چاہتے ہیں بڑے شوق سے لائیں. آج حکمراں مذاکراتی کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں بالکل آپ اپنے مسل شو کریں. اگر ہم میں دم خم ہوگا تو ہم روک لیں گے, آپ میں دم خم ہوگا تو آپ اس کو کامیاب کر لیں گے. یہ بات ہوئی ہے. اور اب آپ سے میں بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ختم, اس پہ تو بات نہیں ہو رہی, اب دھرنے والوں کو کیا ملے گا؟ نہیں, پہلے آپ کو میرے پاس جو خبر ہے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. بتائیں. جو ناظرین ہے, ابھی یہ حکومت, وزیر اعظم, وزراء اور کمیٹی یہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں وہ نہیں مثال نہیں دوں گا کہ یعنی اس وقت دھرنا اور JUIF اور فضل الرحمان صاحب کی دواندار جو اور دھمکی امیز گفتگو ہے اس کا حکومت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹ از میٹر آف ڈیز کہ یہ ریزالو ہو جائے گا. نمبر 3, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مولانا جو ہیں کوئی فیس سیونگ کے چکر میں ہے تو وہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نمبر 4, جب سے انہوں نے آگے نہ جانے کا اعلان کیا ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے پیچھے جانا ہے. اور وہ فائرنگ کا کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ فائرنگ کرتے ہوئے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کی طرف. وہ آپ نے فیس سیونگ کی بات کی نا جو صاحب, یہ اس وقت کی صاحب آپ نے فیس سیونگ کی بات کی ہے. دھرنا اپنے مقاصد کے اعتبار سے مقصد ایک ہی تھا کہ عمران خان گورنمنٹ ہٹائی جائے, اور ملک میں افراتفری کے اعتبار سے دونوں طرف کی حکمت عملی میں کہوں گا کہ اس وقت اب کسی کی نکسیر بھی نہیں پھوٹی اور کوئی تصادم نہیں ہوا جو کہ دشمن چاہتے تھے. دیکھیے, مولانا فضل الرحمان اگر ڈی چوک نہیں جا رہے, ریڈ زون کے اندر داخل نہیں ہو رہے, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں پسپائی ہو گئی ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بات ختم ہو گئی اور مولانا فضل الرحمان فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے. اس میں کوئی بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے. 2014 کے دھرنے میں بھی ڈی چوک تک جانے میں کئی روز لگے تھے, اگر کسی کی یادداشت ٹھیک ہو تو یہاں بھی کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کا حمایتی میڈیا مولانا اور ان کے پیروکاروں کو ناکامی اور بزدلی کے تانے دے کر اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ پرامن رہنے اور ڈی چوک نہ جانے کے فیصلوں پر نظر ثانی کریں. تو انہیں تھوڑا عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں, دھرنا اگر پرامن ہے تو اس کا کریڈٹ دھرنے والوں کو دینا چاہیے جن کے ہاتھ میں دھرنے کا انتظام و انصرام ہے. مولانا اور دیگر سیاسی جماعتوں کو دینا چاہیے جو اس وقت ہزاروں, اگر لاکھوں نہیں تو چلے چند ہزار ہی کہہ لیں آپ, اس مجمع کے ساتھ اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالے ہوئے اتنے لوگ, اور ان کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تو یہ JUIF کے نظم و ضبط کا عملی ثبوت ہے. یہ اس جماعت کو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے. مولانا فضل الرحمان اور دیگر قائدین کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے جنہوں نے اپنے کارکنوں کو جلا دو, گرا دو, فلاں کر دو. یہ ہم نے 2014 کے دھرنے میں بہت دیکھ رکھا ہے. تو انہوں نے ایسے نعرے لگا کر اپنے کارکنوں کو مشتعل نہیں کیا. ایک دھرنا وہ بھی تھا جہاں روزانہ کارکنوں کو مشتعل کیا جاتا تھا, اکسایا جاتا تھا. تو ایک دھرنا یہ بھی ہے جہاں پرامن رہنے کی اور نظم و ضبط کا پابند رہنے کی تلقین کی جاتی ہے. تو اس کا کریڈٹ تو بنتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.